آپ بھی تو خوش کریں کہ سارے ہمیں کریں کہ دعا بھی کرو گی، پانی بھی دم کر دو، تعویذ بھی لکھ کے دو، سارے کام ہم کریں، اولاد آپ کی۔ اس لیے فرمایا دنیا کا دستور ہے، سبحان اللہ، کیسا پیارا جملہ، دنیا کا دستور ہے میرا عزیزو، کوئی آدمی زمیندارا کرتا ہے، کپاس ہے، دال ہے، چنا ہے، چاول ہے، کباب ہے، سبزی ہے، ترکاری کی فصل میرے عزیزو کاشت کرتا ہے، پانی کا خیال کرتا ہے، کھاد کا خیال کرتا ہے، اسپرے کا خیال کرتا ہے، پتہ ہے کتنے دن بعد پانی لگے گا، راتوں کے اندھیرے میں اٹھ کے بے خوف و خطر ہو کر اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بچوں ساتھوں سے میرے عزیزو بے خوف ہو کر اپنے آپ کو اتنے پانی میں سردی کے موسم میں کھڑا کرتا ہے، کہتا میری فصل خراب نہ ہو جائے۔ میرے عزیز او میرے پیارے، اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، تجھے فصل کا بھی خیال کرنا ہے، نسل کا بھی خیال کرنا ہے، دن کے اجالے میں فصل کو پانی لگا، فصل اچھی ہو جائے گی۔ اگر نسل میرے عزیزوں خراب ہوتی لگے، نسل میرے عزیزوں تجھے نظر آئے خراب ہو رہی ہے، تو میاں بیوی سے عرض کروں گا، دولہا دلہن سے عرض کروں گا، اماں ابا سے عرض کروں گا، رات کو تہجد کے وقت اٹھ جایا کرو، 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو، اور اپنی اولاد کی مستقبل کے لیے رونے لگ جایا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا کی فصل کو پانی لگاؤ، فصل اچھی ہو جاتی ہے، اور رات کے وقت تہجد کا آنسو اولاد کو لگاؤ، نسل اچھی ہو جاتی ہے۔ دو چیزوں کا خیال کرنا، ایک اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی نہ چھوڑنا، اور بچوں کی ارمان اور ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ان کے لیے حرام قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ان کا مستقبل بنے نہ پڑے لیکن اپنے مستقبل کا بیڑا غرق ہو جائے، ہلاک کی کوشش کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا جیسے پورے نہیں روڈ پہ کھڑے ہوتے مزدوری کرنے پلمبر والا، اور اسی طریقے سے بور کرنے والا، راجگیری، مستر مزدور سارے چوک پہ کھڑے ہوتے صبح صبح، اور لوگ کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، جس نے کام کروانا ہو تڑکنا بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ جفا کیسے کام کرے گا۔ انہیں کے درمیان ایک بوڑھا بزرگ کھڑا تھا، کوئی دکان پر مزدور لینے کے لیے کہنے لگا میاں مجھے لے جا، میں ضرورت مند ہوں، یہ اگر 800 روپے مانگ رہے ہیں مجھے 600 روپے دے دیو، میں تیرا کام پورا کروں گا، جب تو سے کم کروں تو مجھے مزدوری نہ دینا۔ دل میں خیال آیا بوڑھا آدمی ہے، بغیر سارے کے چلتا کوئی نہیں، 100-200 کا نوٹ نکال کے دیا ہوگا، کبا پا لے چائے پانی پی لے، لیکن تو میرے کام کا کوئی نہیں۔ بابا پیچھے پیچھے آیا، مزدور پیچھے پیچھے آیا، کہے دفعہ لے جا کے تو دیکھ، لیکن سنی انسنی کر دی، مسکرا کے کہا جا بابا کسی اور کو جا کے کہے میری جان چھوڑ، ترکڑا مزدور لے کے چلا گیا، سارے مزدوروں کو مزدوری پہ لوگ لے گئے، وہ بابا جی چوک میں بیٹھے رہے۔ چوک میں جامع مسجد تھی، 12-12:30 بجے اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا، مسجد میں گئے، پیشاب استنجے سے فارغ ہوئے، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھا، اللہ اللہ کر کے رونے لگ گیا، اے اللہ دنیا والے تو مزدوری نہیں کراتے، انہیں کیا پتا اتنے دن ہو گئے میرے چولہے میں آگ نہ جلی، اتنے دن ہو گئے میرے بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، پروردگار عالم تجھے تو پتا ہے انک انت علام الغیوب، پروردگار عالم تو ہر چیز کو جانتا ہے، اے اللہ انہوں نے مزدوری نہیں کروائی تو مزدوری کروا لے۔ شام تک ذکر اذکار میں لگا رہا، کلام اللہ کی تلاوت میں لگا رہا، مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہوا۔ شام کو جب مسجد کے دروازے بند ہو گئے، کہا کیا منہ لے کے گھر جاؤ، بڑی امید لے کے آیا تھا آج کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شام کو جب گھر گیا، خالی تیلا چرپائی کے پاس رکھا، بیوی کہنے لگی خیر ہے کہ مزدوری تو کر کے آیا، لیکن جس کی مزدوری کر کے آیا اس نے مزدوری کوئی نہیں دی، رکھے گا کوئی نہیں، امید ہے کام پورا لیا تو کام بھی پورے دے گا، کل پھر اس کی مزدوری کروں گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے 2 دن کی اکٹھی مزدوری دے گا۔ بیوی بھی بیوی تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں،
تھک گئے ہو گے لا تیرے پیر دبا دو، تھک گئے ہو گے لا تیرا سر دبا دو، آجا کہ تیرے کام کس کام آ سکتی ہوں۔ یقین ڈالو جتنے فالج کے مرض، جتنے بلڈ پریشر، جتنے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے بڑے ڈاکٹر امریکہ میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا لکھتے لکھتے قلبوں کی سیاہی ختم ہو گئی، مارکیٹوں کے اندر میڈیسن کی کمی، دوائیوں کی کمی آ گئی، تھوڑ پڑ گئے، کاغذ ختم ہو گئے، ہماری انگلیاں گھس گئی لکھتے لکھتے، سر میں درد ہو گیا۔ یہ اتنے بلڈ پریشر، یہ اتنے ہارٹ اٹیک، یہ اتنے فالج کے مرض کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ساری دنیا کے ڈاکٹروں نے متفق کر فیصلہ کیا، انہوں نے کہا یہ بیماری نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ڈاکٹر سمجھ گئے کہ یہ بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، گھریلو ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گھر میں آ رہے لڑائی، گھر میں جا رہے لڑائی، گاہکوں سے لڑائی، دکاندار سے لڑائی، موٹر سائیکل والا کار والے سے، ہے ہی نہیں پیار والی بات، تھوڑے پہ گزارا کرو۔ اگلے دن صبح پھر نکل آیا، اللہ کے گھر کے اندر جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا الہی آج تو کچھ دے دینا، اللہ میری عزت کا سوال ہے، پروردگار عالم میری بیوی بھی نہ سمجھے تو کسی قابل نہ رہا۔ دوسرے دن گھر گیا، مایوس ہو گیا، بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ آج بھی مزدوری نہ ملی، کام تو پورا کر کے آیا تھا۔ کہنے لگی جب کام پورا کر کے آیا لگتا ہے تیرا ملازم 4-5 دن کا اکٹھا دے گا، صبح تھیلا ہاتھ میں لیا، اس سے بڑا اور تھیلا دے دے، 1-2 تھیلے اور دے دے، آج 3 دن کی مزدوری لے کے آؤں گا، آٹا سبزی ترکاری سب کچھ لے کے آؤں گا۔ بیوی مسکرا کے کہنے لگی جا چلا جا، ایک ہی تھیلا لے جا، یہی بھر جا تو کافی ہے۔ خدائے پاک کی قسم جب گھر سے نکلا آسمان کی طرف کیا، یا اللہ آج لاج رکھ لینا، یا اللہ بچوں کا رونا، بیوی کا صبر دیکھا نہیں جاتا، سارا دن مسجد میں جا کے بیٹھ کے آ گیا، تیسرے دن بھی کوئی روٹی کا انتظام نہ ہوا، جو خالی تھیلا تھا لے کے منہ لٹکا کے اپنے گھر کی طرف چلا۔ گھر کے باہر تھوڑی تھوڑی چھوٹے چھوٹے درخت تھے، جھاڑیاں تھی، ان کے پیچھے جا کے چھپ گیا، یا اللہ رات ہو جائے، بچے سو جائے، بیوی بھی صبر کر کے سو جائے گی، پھر گھر میں جاؤں گا۔ لیکن کیا دیکھتا ہے گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، دھواں سا اڑتا نظر آیا، اللہ اکبر قریب گیا، کہنے لگا مجھے خیال ہی نہ رہا، میں نے تھیلے کے اندر مٹھیاں مٹی کی بھرنی شروع کر دی، مجھے خیال ہی نہ رہا، میں گھر کے دروازے پہ گیا، مجھے گھر کے دروازے کی جھیری میں سے طرح طرح کے کھانے کی پکنے کی خوشبو آنے لگی، میں اکیلے جاموں کو آیا، میں نے کہا ہائے میں روپیہ ٹکا دھیلا گھر میں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا، یہ پھر کون ہے جو میرے گھر کے اندر سبزی ترکاری کا انتظام کر گیا؟ میں ہپڑ دبڑ کے اندر بے ساختہ میں نے دروازہ بجایا، میری بیوی باہر نکلی اور دروازے کی چوکھٹ پہ اچھل اچھل کے ناچنے لگ گئی، کہنے لگی کتنا تیرا پیارا مالک ہے، اس مالک کو شراب کیوں نہ کرو جس نے ہم غریبوں کا خیال رکھا۔ تو کہنے لگا ہوا کیا؟ 3 دن جس کی مزدوری کرتا رہا، ایک آٹے کا تھیلا بھی بھیج دیا، ایک سبزی ترکاری بھی بھیج دی، ایک گھی راشن بھی بھیج دیا، وہ دروازے پہ کھڑا کرو تو کہنے لگا میں تو کسی کی مزدوری نہیں کر کے آیا، میں تو جھوٹ بولتا تھا، میں تو اللہ کے آگے جھک کے آیا، میں تجھے پتہ ہے جب یہ مالک تھیلے اتارا تھا، مزدور آٹے کے تھیلے اتارا تھا، اس نے کہا اللہ اکبر، تیرا شوہر جب گھر آ جانا اسے کہہ دینا کہ جس مالک کی مزدوری کر کے آیا وہ مالک کا پیغام ہے، تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تیرے دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، علماء کرام زندہ باد، تکبیر۔ آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، آج لوگوں کے ہاتھوں پہ ہم نے اپنا مستقبل تلاش کرنا شروع کر دیا، اللہ نے رزق والا دروازہ بند کر دیا۔ میرے عزیزوں جب راوڑ کے اجتماع کے اندر مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و فیوض تشریف لایا کرتے، فرمایا کرتے لوگوں مضمون دعاؤں کو نہ چھوڑنا، ان دعاؤں نے قبولیت کا رستہ دیکھا ہوا ہے۔ اور لوگوں جب ہم دکانداری کی طرف بڑھ گئے، ہم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے تو اس نے بھی رحمت والا رخ ہماری طرف کرنا چھوڑ دیا۔ یہ تو دعا دو مکے کے درے یتیم کو، آمنہ کے لال کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آخری وقت ہے، دائیں طرف سیدہ فاطمہ ادھر ام المؤمنین
रहमत वाले नबी से पूछा, अब्बा हमारी वजह से? कहा नहीं नहीं। अम्मुल मोमिनीन कहने लगी हमारी वजह से? कहा नहीं नहीं। ठंडा होकर मरा। मस्जिद नबी की तरफ रुख किया, कमली वाले बताओ क्यों रो रहे हो? फरमाया मुझे बाद वाली उम्मतियों का गम खाया जा रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। कमली वाले रोता क्यों है? उम्मत तेरे रोने को बर्दाश्त करती है, आसमान की मखलूक से तेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता। और लोगों, खुदा की कसम है, कितने बेबस हो, कितने बेहिस हो चुके, आपकी बात नहीं करता। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे ऊंचा बिठाया, मैं आपकी उंगली का इशारा भी करूं या आपकी तौहीन में इकरामी हो जाएगी। लेकिन अंदर झांक के देखो हम कितने बेहिस हो गए। अल्लाह अकबर। आज औलाद का ख्याल है, आमना के लाल का ख्याल ही कोई नहीं। जो बेटी पास बैठी थी उसके लिए न रोया, बीवी पास बैठी थी उसके लिए न रोया। जिब्राइल कहने लगे बताओ तो सही क्यों रो रहे हो? जिब्राइल एक मरतबा पूछ के आ जा, अगर मैं तेरे पास आ गया मेरी उम्मत को तनहा तो नहीं छोड़ेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रहे, और उसने वादा नहीं किया था अल्लाह से फयूती का रब्बू का फतरदा, जब तक तू राजी नहीं होगा तेरा रब तुझे देता रहेगा। या जिब्राइल उसे जाके सुना दे, जब तक आखिरी कलमा पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा मैं मोहब्बत जोड़ी छोड़ूंगा नहीं, मैं जोड़ी फैला के खड़ा रहूंगा और अल्लाह से कहता रहूंगा रब्बी हबली उम्मती रब्बी फिर उम्मती। अल्लाह से माफिया मांगता रहूंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम कर दे। मेरे अजीजों, आज उस नबी के साथ इतनी बड़ी बेवफाई और लोगों फराज के अंदर का टूर बना, कसूर उसका नहीं कसूर हमारा है। मेरे अजीजों, हद से हिस्स हो गए, हमने अपने नबी की अल्लाह अकबर मुबारक जिंदगी का प्रचार करना छोड़ दिया। मुबारक जिंदगी का प्रचार तो दूर की बात है, बल्कि रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का दामन ही छोड़ दिया। हमें हर तरफ से जूते पड़ने लग गए। फ्रांस की क्या मजाल थी, डेनमार्क हॉलैंड की क्या मजाल थी, हमारे नबी का खातून बनावे, हमारे नबी का माज़अल्लाह खाका बनाए, खुदा वो हाथ ही तोड़ देगा। और इंशाअल्लाह वो हाथ टूट गए, जैसे अबू लहब से कहा था तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने कहा था टूट गए, फिर टूट के तो तोड़ के भी अल्लाह ने दिखाए। मेरे अजीजों, इस जैसे कई कुत्ते दुनिया में भौंक के चले गए। खुदा की कसम खत्म नबूवत का सूरज कल भी रोशन था और क़यामत की सुबह तक ऐसे ही रोशन रहेगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है? 12 अक्टूबर को मेरे अजीजों मैं हासिमपुर के अंदर तकरीर कर रहा था। रात 1 बजे भावलपुर के पास रात 1 बजे के करीब एक नौजवान इस स्टेज से दाईं तरफ से चढ़ा, अल्लाह अकबर, और दाईं तरफ से 2 जिंदगी के वाक़यात थे मुझे भूलते कोई नहीं। एक तो सन 2013 का पाकिस्तान डोन जामा मस्जिद, नाम मुझे नहीं आता, रावलपिंडी, 24वां रोजा 25वीं रात खत्म कुरान की महफिल थी। रात 1:35 पर दुआ होने वाली थी, मुझे 1:45 बजे तक का टाइम दिया गया। मैं तकरीर कर रहा था, बाईं तरफ से एक शख्स उठा, बूढ़े से टांग के अंदर इतनी मेरे अजीजों लचकती के पूरी जमीन पे नहीं पांव टिक रहा था। लड़खड़ाते मेरे पास लंगड़ाते आए और बिल्कुल स्टेज के पास आके लगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं डर सा भी गया, मैंने कहा लगता है कहेगा मौलाना टाइम देखो इतनी लंबी तकलीफ क्यों कर दी, लेकिन उसने ना टाइम का कहा ना थकन का कहा। खुदा की कसम बावजूद बैठा हूं, खुदा के घर में बैठा हूं, झूठ बोलूं तो खुदा मुंह काला करे। मेरे अजीजों, हाथ उसने किया, कहने मौलवी साहब मेरे पास वक्त बड़ा कम है, वादा करो जिस तरह यहाँ बयान सुना रहे हो जन्नत में भी आप मुझे ऐसे सुनाओगे। मेरे चेहरे पे मौलाना मुस्कुराहट भी आई और आंखों में रोना सा भी आ गया। मैंने कहा बाबा जी क्या कह रहे हो? कमली साहब जल्दी करो वक्त कम है। मैंने भी आगे हाथ बढ़ा दिया, अल्लाह अकबर। भाई अब्दुल समद कराची कलात वाले गवाए, मैंने भी करके आगे हाथ बढ़ा दिया। मैंने फिर वादा जन्नत में तो कलमे की निस्बत से इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे, मैं तुझे वहां बयान सुनाऊंगा। ये 1:35 पौने 2 बजे की बात है। 2 बजे के करीब दुआ खत्म हो गई, तकबीर खत्म हो गया, 2:15 बजे सहरी शुरू हो गई, 3:25, 26, 27 पे मेरे अजीजों या 30 पे सहरी बंद हो गई। 3:40 या 50 पर नमाज थी। मेरे अजीजों, जब नमाज का सलाम फिरा, मैं भी नमाज में वो जमात में मौजूद था। जब सलाम फिरा लोगों ने जोर से कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने कहा क्या हुआ? कमली साहब जो वादा ले रहा था फजर की दूसरी रकात में दुनिया से रुखसत हो गया। हिला के रख दिया बुजुर्ग ने। मैंने कहा बाबा तू तो चला गया, पीछे मुझे बड़े बड़े परेशान
پریشانی میں چھوڑ گیا. اگر اللہ نے قیامت کے دن اس کی رحمت نے منہ نہ لگایا بابا میں کہاں جنت میں جاؤں گا. اگر رحمت دو عالم نے یوں کر کے کہہ دیا یہ ممبر پر بیٹھ کے میری زندگی کو بیچا کرتا تھا بتاؤ میں کہاں جاؤں گا. دوسرا واقعہ میری زندگی کا یقین جانو ابھی 12 اکتوبر کی بات ہے. آصف پور کی نوجوان یوں کر کے چڑھا اور اسٹیج پہ چڑھ کے میرے ہاتھ کو چوم کے کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ مجھے حلال کاروبار پر استقامت عطا فرمائے. مولوی صاحب آج تک 2 دعاؤں کو لیے میں ترس گیا. ایک تو حلال کاروبار کی استقامت پر اور دوسرا کسی نے آج تک یہ میرے سے دعا نہیں کروائی. لوگوں نے کہا مولوی صاحب بچوں کی شادی کرنی ہے, لوگوں نے کہا یوں کرنا ہے, لیکن خدا کی قسم وہ بھی میرے کہنے پر اگلے جمعے پرچی آئی تھی کہ دعا کرو اللہ مجھے ایمان پر موت عطا فرما دے. مرنے کا دل ہی نہیں کرتا, ایمان کی ضرورت ہی نہیں. اس وقت میرے عزیزوں کوئی موت مانگتا ہے کوئی نہیں. آج تک شاید آپ کے پاس کوئی پرچی آئی ہو, اپنے پاس تو کبھی ایسی پرچی کوئی نہیں آئی. یقین ڈالو یہاں سے بندہ چڑھا حاصل پور میں کہنے لگا مولانا دعا فرماؤ اللہ حلال پر استقامت عطا فرمائے. واللہ علادار صاحب جو جلسے کے غالباً میزبان تھے یا اللہ جتا صاحب آپ پکڑ کیا گیلا ہے کہ مولانا پوچھو تو صحیح کیا حلال کا کام کرتا ہے. میں نے کہا میاں بتا. کہنے لگا مولانا حجام گیری کا کام کرتا ہوں, میری نائی کی دکان ہے. اللہ گواہ ہے خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں, ان ہاتھوں نے سر کے بالوں کو تو کاٹا, محمد کی سنت کو اس طرح نہیں لگایا ہے. خدا کی قسم میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میرے کہا میاں اپنے ہاتھ لا اور میں تیرے ہاتھوں کو بوسا دوں اور قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے عبدالحنان کیا عمل لے کے آیا. میں نے کہا اللہ عمل تو کوئی نہیں, جس نے تیری سنت کو بچایا تھا ان ہاتھوں کا بوسا لے کے آیا. یا اللہ یہ میرے پاس عمل ہے تو معاف فرما دے. میرے عزیزوں تم اس کارٹون کو رو رہے ہو, تمہارے میرے عزیزوں اس میرا گھر میں کتنے کارٹون بنتے ہوں گے. میرے عزیزوں 5 سیرے میں روزانہ کتنے کارٹون بنتے ہوں گے. جاؤ میری جیب میں پیسے موجود ہیں جتنے بھی ہیں میں تمہیں دیتا ہوں. جاؤ جنہوں نے کل اس طرح چلایا تھا اس سے جا کے کوئی 20,000 روپے لے لے, میری سنت والے بال واپس کر دے. وہ کہے گا میاں کل آتا تو تلاش کر کے 2-4 دے دیتا, میں نے تو کل دکان بند کرنے سے پہلے سارے بالوں پر جھاڑو پھیر کے گندے نالے کے اندر پھینک دیا تھا. تم اس کارٹون کو رو رہے ہو, اس کارٹون پہ آمدہ کا لہن ہو رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے کہتے ہوں گے شرم نہیں آتی, یہ ایک کاغذ کے کارٹون کو رو رہے ہیں جنہوں نے 25 سال ہو گئے, جنہوں نے 25 سال سے روزانہ کارٹون بنایا, اپنے کارٹون کا پتہ ہی کوئی نہیں. رات بھی میں ایک جگہ رس کر کے رو رلا کے چلا گیا. وہ کیا میں رس کر رہا تھا میرے عزیزوں, تمہارے نوائے مکہ ایڈیشن کے اندر خبر چھپی تھی. اللہ اکبر یہ واقعہ چھپا تھا تمہارے نوائے مکہ ایڈیشن میں. خاص واقعہ خاص پیج پہ چھپا تھا کہ ایک نوجوان کی برات گئی, شادی ہو رہی تھی, لڑکی کا باپ آیا, آج نکاح پڑھائے, نہیں سوری یہ لڑکا وہ ہے ہی نہیں جو لڑکا ہم نے اپنی لڑکی کے لیے پسند کیا تھا. میاں یہ وہی ہے. کہنا ہو ہی نہیں سکتا, جب ہم نے پسند کیا تو اس کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی, یہ لڑکا کہاں سے آ گیا. کہ میاں صاحب یہی ہے. اللہ بھلا کرے تبلیغ والوں کا کچھ دن لگوا دیے, چہرے پر داڑھی آ گئی, حیا آ گیا. سنو لڑکی کا باپ کہنے لگا جب تک داڑھی نہیں کٹائے گا معذرت ہم رشتہ کوئی نہیں دیں گے, برات لے جاؤ تمہاری مرضی. اللہ اکبر, اس بدبخت کو کون بتائے تو کیوں جہنم میں اپنی بکنگ کروا رہا ہے, لیکن ماننے کوئی نہیں. لڑکے کا باپ بھی آ گیا, کہنے لگا ہاتھ جوڑتا ہوں بیٹے عزت کا سوال ہے, اتنی برادری لے کے آیا ساری تھو تھو کر کے چلی جائے گی, چل نہ کٹا تھوڑی چھوٹی کرا کے آ جا. اللہ سے آپا گھر میں مل کے مصلی پہ معافی مانگ لیں گے, مدینہ طیبہ حضور کے روضے پہ جا کے معافی مانگ لیں گے. اللہ بیٹا کہنے لگا ابو آپ کہاں بیٹے, خدا کے واسطے پھپھیوں کی دادے کی ماں باپ کی عزت کا سوال ہے. لڑکا اٹھا اپنا کلا اتارا, کہنے لگا داڑھی کٹانی ہے, اچھا براتیوں بیٹھو, اچھا جی میرے سنگیوں دوستوں بیٹھو, ابھی آیا. ابو جان آپ بھی بیٹھو, مولوی صاحب آپ بھی بیٹھنا, میں ابھی آیا. تھوڑا سا شادی حال سے جگہ سے باہر نکلا, تھوڑی دور گیا, جیسے وہ نظر نہیں آئے ان کو یہ نظر نہیں آیا, کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, اپنے گلے سے پھولوں والا ہار نکالا, کچرے کے ڈھیر پر پھینک کے چیخیں مار کے رونے لگا. کہ شادی چھوڑ سکتا ہوں, محمد کی سنت میں نہیں چھوڑ سکتا. روانہ ہو گیا.
خدا کی قسم جب اس نوجوان کے اس جملے پر خدا کی رحمت برسی ہوگی، یقین جانو زمین پہ پتہ نہیں کتنی ہدایت کے فیصلے ہوئے ہوں گے، کتنے کفر کے اندر دراریں پڑی ہوگی جب ایک نوجوان نے توبہ کی ہوگی۔ میرے عزیزو، وہ نوجوان کہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا، سردی کا موسم آیا، مجھے خبر ملی کہ میری امی جان بیمار ہے اور خود بھی حالت سے بے حال ہو گیا، ململ کا کرتا پہن کے کہاں تک سردی سے چھپتا، کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں وہاں سے ٹرین میں منت سوادت کر کے بیٹھ کے لاہور پہنچ گیا، کہاں جاتا اسٹیڈیم مسجد اسٹیشن کے سامنے وہاں چلا گیا، مجھے سردی بڑی لگی، میں نے رات کو مسجد کی دری اپنے اوپر لپیٹ لی، چاروں طرف سے دری میں سکڑ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پر ایک گاڑی آ کے رکی، بڑا لہر لاڈلیا آدمی اترا، ایسے جیسے بچے کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا کرتا میرے پاس آیا اور یوں کر کے میرے سے دری اتاری اور مجھے گلے لگا کے رونے لگ گیا کہ تو ایسا کون سا کام کر گیا کہ رحمت والے نبی نے تجھے اپنا مہمان کہہ دیا ہے۔ وہ جوان کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ تو میں تو گھر ہیٹر والے کمرے میں سو رہا تھا، کمبل لے کے پو ماغ کے مہینے میں سردی سے بچ کے سو رہا تھا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے مجھے ڈانٹ دیا، فرمایا تیرا کمبل کب کام آئے گا، میرا دیوانہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، اللہ اکبر، آ جا، میرا کمرہ بھی خالی، میری گاڑی بھی خالی، میں اپنی گاڑی میں بٹھا کے لایا، پھر اپنے گھر میں ہاتھ منہ دھلا کے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد الماری کھولی کہ میرے بتا صبح کون سے کپڑے پہنے گا یا تجھے نئے کپڑے پہناؤں؟ میں نے کہا میاں کیا بات ہے، ابو کا رشتہ دار ہے، امی کا رشتہ دار ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ دار ہے، میری بہن کے سسرال والا یا بھائی کے سسرال والا، میں تو تجھے جانتا کوئی نہیں، کہ اتنا کہنا تھا، آگے بڑھا، اپنی باؤں میں لے کر ایسے رونے لگا جیسے بہت اچھے کے بچھڑے ہوئے لوگ ملا کرتے ہیں، چیخے مار مار کے کہنے لگا او بیٹے میں صبح بھلنے والوں کو کہوں گا مجھے مبارک باد دو، اللہ اکبر، لڑکی کے لیے رشتہ ماں باپ پسند کرتے ہیں، میری لڑکی کے لیے رشتہ آمنہ کے لال نے پسند فرمایا ہے، حضور نے فرمایا اسے اپنے گھر میں کھانا بھی کھلانا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دینا، کیونکہ وہ اللہ کو بھی پیارا لگتا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ سیرت ہے میرے عزیزو، آؤ اس پر کیوں نہیں آتے؟ جھنڈیاں لگانے والا کافر، نہ لگانے والا کافر، ساری زندگی اس طرح گزر جائے گی، چراغا کرنے والے کافر، نہیں کرنے والے کافر، یہ تو کمپٹیشن ہے، دنیا کی بھاگ دوڑ ہے، اور ممبر پر بیٹھ کے یہ بتلاؤ، دیکھو کتنے دل گرم میں آنکھیں برسنے لگ گئی، دل دھڑکنے لگ گیا، اس وقت خدا کی قسم امت ترقی نہیں مانگ رہی، اپنے نبی کی امت اپنے نبی کی زندگی مانگ رہی ہے، کہ مولانا علماء اکرام تمہیں کیا ہو گیا، تم ممبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے مخالفت کرنا چھوڑ دو، ہمیں نبی کی زندگی بتلاؤ، میرے نبی کی زندگی کیا، میرے نبی کا رویا نہ رونا، میرے نبی کا ہنسنا، میرے نبی کا بیٹھنا، میرے نبی کا اٹھنا، میرے نبی کا جاگنا، میرے نبی کا چلنا، میرے نبی کا مسکرانا، یاروں سے یاری لگانا، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، میرے نبی کا کیسا تھا۔ آج امت یہ مانگ رہی ہے، اخبار پڑھ پڑھ کے تھک گئی، جھوٹے ناول پڑھ پڑھ کے تھک گئی، جھوٹی کہانیاں پڑھ پڑھ کے تھک گئی، اب قرآن کھول کے بتاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب قرآن کھول کے پہلے پارے سے شروع کر دو، ورنہ آج تک پڑھنا تمہارا کام ہے، نبی کی زندگیوں کو سینے میں اتار دینا خدا کا کام ہے۔ صبح سرحد کے غیور مسلمانوں، تمہارے پر تو خدا کی خاص رحمت ہے، تبلیغ کا کام، دعوت کا تم نے سنبھالا، سنت تم نے سنبھالی، نماز کا رکن تم نے سنبھالا، اللہ اکبر، اخلاق تم نے سنبھالے، میرے عزیزو دعا دو آج عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو تمہارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگ کے چلا گیا، جو 66 سال تک ایک ہی آواز لگاتا رہا، لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ان کانوں نے ایک اللہ والے سے سنا تھا، کہنے لگے حاجی صاحب کی بات بتاؤ، کون حاجی؟ عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، وہ پٹھانوں کے تو صبح سرد والوں کے تو خاص پیر تھے، فرمانے لگے ایک دن جب گھر سے بیگ لے کے چلنے لگا، میری بیوی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اولاد کوئی نہیں تو
تو ایک رات کم سے کم گھر میں گزار کے چلا جایا کر، میں کیا کروں؟ کہ میں بیوی کے کہنے پہ رک گیا۔ رات کو جب تہجد کا وقت ہوا، میری بیوی روتی ہوئی آئی اور میرے پیروں کو دبا کے کہنے لگی عبدالوہاب اٹھ، تہجد بھی اللہ کے راستے میں پڑھیو، فجر بھی اللہ کے راستے میں پڑھیو، ناشتہ بھی اللہ کے راستے میں کریو۔ میں نے کہا خیر تو ہے، رات کے اندھیرے میں کہا آ جاؤ، تو دل کے اجالے میں جانے سے روک رہی تھی، کہاں اس وقت روک رہی تھی، اب کہہ رہی ہوں جا اللہ کے راستے میں چلا جا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ تجھے روک کر میں جا کے بستر پہ لیٹی، خواب میں حضور کی بیوی حضرت زینب کی مجھے زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا شور اللہ کے راستے میں جانے سے کیوں روک دیا؟ کیا تو نہیں چاہتی قیامت کا دن ہو تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو؟ اللہ اکبر، جا اللہ کے راستے میں چلا جا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں میں بیگ لے کے رات کو اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ پھر حاجی صاحب یوں سر نیچے کر کے اللہ اکبر اپنی آنکھیں گیلی کر بیٹھے۔ اللہ اکبر، نیک مردوں کو نیک بیویاں نہیں بھولا کرتی اور نیک بیویوں کو نیک مرد نہیں بھولا کرتے۔ خدا کی قسم اپنے جیون ساتھی کی خدا سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ جوانی چوکوں پہ گزر جاتی ہے، بڑھاپا گھر میں گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ عورت ہی تو ہے، اور آپ میری بات کو یاد کرو گے اور ایک مرتبہ جا کے گھر والی کو مسکرا کے دیکھ لینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ مرد کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا 4 دن بعد دکان پر، بیٹا 5 دن بعد کالج یونیورسٹی میں، مرد کا انتقال ہوتا ہے، بچیاں رو دھو کے سسرال چلی گئی، ابا کا انتقال ہوا، بیٹیاں سسرال چلی گئی، بہنیں اپنے سسرال چلی گئی، ابا بھی اپنے کام کاج میں لگ گئی، بھائی بھی اپنے کام کاج میں لگ گیا، ابا بھی اپنے کام کاج میں۔ کون ہے جو وہ کونے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ کون ہے جو وہ کونے میں بیٹھی جس کو کل 4 مہینے 10 دن تک تو نہیں بیٹھے رہنا ہے، لال جوڑا نہیں پہنتی، اچھا کھانا نہیں کھاتی، اس کے آگے گھی والی روٹی کرو پیچھے کر کے کہتی مجھے میرا شوہر یاد آ رہا ہے، میرے عزیزوں سے بستر پہ لیٹاؤ کہتی مجھے میرا شوہر یاد آ رہا ہے، جس نے عید کے دن بھی کپڑا نہ پہنا تو اسے پاؤں کی جُتی کہتا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے باپ کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، اللہ اکبر گھر کی نرم روٹی کو چھوڑا، 24 گھنٹے نوکرانی بن کے تیرے گھر میں رہی۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ غم اس عورت کا ہوا جو تیری جدائی میں 4 مہینے 10 دن تک جس نے ہنس کے نہ دیکھا۔ خدا کی قسم اب بھی تو کہتا ہے یہ پیر کی جُتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے عمل لے کے اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ فرمائے گا عمل سارے یارک پہلے یہ بتا بیوی کو ناراض کر کے آیا ہے راضی کر کے آیا؟ اگر سر جھک گیا خدا کی قسم سارے عملوں کو منہ پر مار دیا جائے گا۔ سیکھو میرے عزیزوں اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، ہمارے نبی کا برتاؤ کیسا تھا؟ باپ بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، بہنوں کے مان کو بڑھا کے دکھایا، یار کی یاری نبھا کے دکھائی، پرائیوں کو گلے سے لگایا، گالیاں دینے والے کو سینے سے لگایا، میرے عزیزوں کچرا ڈالنے والیوں کے گھر دروازے پر جا کے دعا کر کے آیا۔ آؤ میرے عزیزوں آج اس پیارے نبی کی مبارک زندگی اپنانے کے لیے میرے عزیزوں چھوڑ دو دنیا کی لذتیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، دنیا کی لذتوں پہ لات مار دے اور اللہ کے واسطے اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بیڑا اٹھانے کے لیے آپ کے کام کا آپ کے نام کا پوری دنیا کے اندر بیڑا اٹھانے کے لیے اللہ کے نبی کا لایا ہوا کام اور پیغام عام ہو جائے، اس کے لیے ہلکے ہو یا بوجھل تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ آج رائیوڈ کے مراکز کے اندر یہی دعا تھی، یہی پیغام تھا، انڈیا والوں نے، ہندوستان والوں نے، بنگلہ دیش والوں نے، پاکستان والوں نے یہی پیغام دیا اور یہی پیغام سنایا کہ او لوگوں اللہ کے حکموں کو توڑنا نہیں اور پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں۔ یہ پیغام آج میرے عزیزوں بھیرا کھل کے اندر میں سنا کے جا رہا ہوں، آپ بھی ارادہ کرو انشاءاللہ نہ اللہ کے حکموں کو توڑیں گے نہ نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ لگاؤ گے اللہ کے راستے میں وقت، چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ گے، جس نے آج کل میرے عزیزوں داڑھی کٹائی آج ارادہ کر کے ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ نہیں کٹاؤں گا، دیر تو صحیح پھر زندگی
خوشی کے مزے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مبارک طریقوں کو اپنائیں گے بھی اور گھر کے اندر لانے کے لیے گھر کا دروازہ بھی کھولیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ عالم بنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اپنی بچیوں کو حافظ عالمہ پردیدار بنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. ابھی کہہ دو پھر انشاءاللہ. ہر جگہ ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت کے لیے مال جان کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہوں گے. کہہ دو انشاءاللہ. نبوت سے تحفظ صحابہ کے لیے مال جان کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ میرا رفیق سفر 2 منٹ کے لیے بیٹھئے. جنگ سے آیا ہوا مہمان اور زرخیز دھرتی سے آیا مہمان حافظ محمد قاسم ندیم صاحب یا حضرات کے سامنے حضور کی ثنا خوانی کریں گے. جیسے مولانا فرما رہے تھے نعت خان کو دونوں طریقوں سے داد دینی چاہیے, سبحان اللہ سے اور دل جوئی سے بھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.